رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 127 نمبر آیت. اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اٹھائیں ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں، دیواریں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے، باپ بیٹا دونوں نے مل کے اللہ کے گھر کی بنیادیں جو تھی ان کو اوپر اٹھایا، دیواریں تعمیر کی، اللہ کا گھر بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کمفحص قطات، بھلے وہ فاختہ کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک اینٹ کا بھی انتظام کر دیتا ہے اور اس کے پاس طاقت اتنی ہے تو اللہ اس کا بھی جنت میں پورا گھر ہی بنا دیتا ہے. خیر وہ تو اللہ کا سب سے عظیم گھر تھا، اس کو بنا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. باپ مستری بنا اور اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے. یہ گھر کئی دفعہ تعمیر ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بعد سیلابوں کی وجہ سے یہ گھر گر گیا تھا، تو جاہلیت میں مشرکین مکہ نے اس اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کی، لیکن اس کے لیے انہوں نے حلال کمائی کو اکٹھا کیا، اپنی بھی حلال کمائی لگائی، اور جو پیسے لے کر آتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اس میں کوئی دھوکے کا، چوری کا، کوئی حرام کمائی والا پیسہ تو نہیں. تو حلال کمائی سے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے پھر
کچھ جگہ خالی چھوڑ جس کو حتیم کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت رہی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو انہوں نے جگہ چھوڑی تھی میں اس کو بھی شامل کروں، اور جو انہوں نے اوپر دروازہ رکھا ہوا ہے اس کو میں زمین کے برابر کر دوں، اور دوسری طرف بھی دروازہ لگا دوں، ایک دروازہ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے ہو، ایک دروازہ نکلنے کے لیے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو باتیں کریں گے۔ تو بعد میں پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی مطابق بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر دیا، حتیم کو بھی شامل کر دیا، 2 دروازے رکھ دیے۔ عبد الملک بن مروان اس کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے پھر اس کو گرایا، اور جس طرح مشرکین مکہ نے بنایا تھا اسی طرح اس نے دوبارہ تعمیر کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرتے ہوئے ان دونوں کی دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر لے ہم سے۔ کام تو بہت بڑا ہے، لیکن کام تب ہی بڑا ہوتا ہے جب اللہ قبول کر لے۔ ایمانداروں کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو، نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرنا یہ ایمان کی نشانی۔ کاروباری لوگ اپنی ہر چیز کو سنبھالتے ہیں، گندم کو سنبھالتے ہیں، فصلوں کو سنبھالتے ہیں، پیسوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کوئی چور نہ پڑ جائے، کوئی ڈاکو نہ پڑ جائے۔ تو ایماندار آدمیوں کو اس طرح اپنی نیکیوں کی فکر ہوتی ہے۔ پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ قبول کر لے، پھر فکر ہوتی ہے کہ یہ اب نیکی محفوظ ہو جائے، کسی وجہ سے ضائع نہ ہو۔ بڑے سے بڑا عمل بھی اس کو بھی فکر ہونی چاہیے اس کی کہ اللہ اس کو قبول کر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کا بیٹا حارثہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گیا۔ بخاری شریف میں ان کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اللہ کے حبیب، حارثہ کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا آپ جانتے ہیں؟ وہ میرا بڑا خیال رکھتا تھا، میرا بڑا خدمت گزار تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ اللہ کے حبیب بدر میں وہ آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان یکن فی الجنت اصبر واحتسب، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ اگر تو قبول کیا ہے اور جنت میں ہے تو پھر تو ممتا کو قرار آ جائے گا، پھر میں صبر کروں، پھر میں وویلا نہیں کروں۔ وَإِن یکون الاخرى، اگر معاملہ دوسرا ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیا تو ترا ما اصنع، پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتا۔ اجتہدت علیہ البکاء، پھر میں بڑا روؤں گی، بڑا وویلا کروں گی، مدینے میں مثال قائم کروں گی۔ کوئی ماں بھی اپنے بیٹے پہ اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا میں روؤں۔ اب آپ اندازہ کریں ایک ماں کو اپنے بیٹے کی کتنی فکر ہے کہ عمل تو وہ بہت بڑا کر گیا، پہلی جنگ میں شریک ہوا ہے بدر میں،
جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے عرش سے بدر والوں کی طرف جھانکا ہے اور کہا ہے اے معلوم شئتم قد غفرت لکم، بدریو آج کے بعد جو مرضی نیکی کرو، جو مرضی عمل کرو، جیسے مرضی اعمال کرو، میں نے تمہیں ساری زندگی کے لیے پکا ہی معاف کر دیا۔ جنگ بہت بڑی ہے، عمل بہت بڑا ہے، لیکن فکر ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حارثہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ انہا جنان کثیرہ، وہ جنتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اللہ نے تیرے بیٹے کو بدر کے شہیدوں میں سے سب سے بلند جنت عطا کی، سب سے بلند جنت میں پہنچا دی۔ تو مردوں کو، عورتوں کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائے، ایسے اعمال سے بچتے تھے جن اعمال سے نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، دو گروہوں کو آپس میں لڑانا، دو بھائیوں کو آپس میں لڑانا، لڑانے کے لیے کوئی بات ادھر سے سنی، کوئی ادھر جا کے کی، درمیان میں مرچ مسالہ ساتھ لگا کے ان کو لڑایا، تو پھر یہ اعمال ایسے ہیں جن سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ تو ایماندار آدمی ایسے اعمال سے بچتا ہے جن سے اس کی نیکیوں کو خطرہ ہو۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لے تو ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا، العلیم جاننے والا، سننے والا ہے اللہ۔ کس کس کی سن رہا ہے؟ کہاں کہاں سن رہا ہے؟ ہر جگہ سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے۔ پشتو میں سن رہا ہے، پنجابی میں سن رہا ہے، اردو میں سن رہا ہے، انگلش میں سن رہا ہے، کتنی ہی بولیاں ہیں دنیا میں، ہر بولی کو سنتا ہے اور ہر وقت سن رہا ہے۔ السمیع العلیم، اور جانتا بھی ہے اللہ جانتا بھی ہے کہ جو مجھ سے مانگا جا رہا ہے یہ اس کے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا اللہ سے کچھ مانگتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، آگے جا کے اس کے نقصان پہنچائے گا، تو اللہ پاک اس کو وہ عطا نہیں کرتا، لیکن دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ اس کی جگہ ایک بہت بڑی آفت اس کی طرف آ رہی تھی، اللہ اس آفت کو ٹال دیتا ہے۔ السمیع، وہ اللہ سننے والا ہے، العلیم پھر جاننے والا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے مانگ لیا کریں، پھر اللہ جو فیصلہ کر دے اس فیصلے پہ راضی رہا کریں، اسی کے اندر خیر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا القواعد، دیواروں کو، من البیت، اللہ کے گھر سے، بیت اللہ سے، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی ساتھ مل کے اللہ کے گھر کو اٹھایا۔ یعنی پیغمبروں کی سنت ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، مستری بن جانا، مزدور بن جانا۔ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے، آپ بھی مزدوروں والا کام کر رہے تھے۔ تو یہ پیغمبر اللہ کے گھروں کو سنوارتے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو سنوارتے، لیکن انبیاء کرام اللہ کے گھر کو سنوارا کرتے تھے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر لے ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی بہت جلد سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے القواعد، دیواروں کو، بنیادوں کو، من البیت، بیت اللہ کی، واسماعیل،
اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ لگے ہوئے تھے، ربنا، اور ساتھ بول رہے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول کر لے ہم سے یہ محنت، یہ کوشش، یہ تیرے گھر کو تعمیر کرنا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے تمام گھروں سے پیار نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔